اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ محرم چل رہا ہے، عزاداری کا مہینہ ہے، واقعہ کربلا پیش ہے، تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے اسی حوالے سے ہے۔ میرا ٹاپک ہے کہ مختصر تاریخ اسلام اور واقعہ کربلا کا پس منظر، مطلب واقعہ کربلا کا جو پیچھے جو وجہ تھی، جو پس منظر تھا، وہ میں آج آپ سے بیان کروں گی کہ اسلام اللہ کا دین ازل سے ہے۔ آدم سے لے کر خاتم تک جتنے انبیاء آئے سب اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے، لیکن اس کا نام اسلام اور اس کے ماننے والوں کا نام امت مسلمہ یا مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کی جتنی بھی قسمیں تھیں سب کے خلاف آواز بلند کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو ہر جا لوگوں کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے لوگ ان کے دشمن ہو گئے اور انہیں آگ میں ڈال دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی پرواہ نہیں کی اور جاتے حق سے سر منہ قدم نہیں موڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گلزار کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک آنچ بھی نہیں آئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر اور شام میں جا کر اسلام کی تبلیغ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو حج کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل پیدا ہوئے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو بڑے نبی پیدا ہوئے اور ان کی نسبت موسوی اور عیسوی شریعتیں رائج ہوئیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے لیے دین اسماعیل اور ملت ابراہیمی قائم رکھی گئی، جس کے پرستار بہت تھوڑے رہ گئے اور زیادہ لوگ تربت پسندی میں مبتلا ہو گئے اور بھی کئی اخلاقی برائیاں پیدا ہو گئی۔ تو خالق کائنات نے اولاد اسماعیل میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خلائق کے لیے رسول بنا کر بھیجا، جن کے پیغام میں شروع میں ماننے والے بس آپ کے چچا حضرت ابو طالب، چچا زاد بھائی حضرت علی علیہ السلام، محترم بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک غلام زید بن حارثہ تھے، جسے بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ اور بھی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ مشرکین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پتھر مارے، کوڑا کرکٹ پھینکا اور بھی طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، لیکن نہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے راستے سے ہٹا سکے اور نہ ہی اسلام کی ترقی کو روک سکے، یہاں تک کہ اسلام کی آواز اطراف مکہ سے ہوتی ہوئی مدینہ منورہ تک جہاں پہنچی، وہاں پہ بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ان میں جا کر اسلام کی تبلیغ کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا اور پھر رفتہ رفتہ اپنے اصحاب کو وہاں بھیجنا شروع کر دیا، اور مشرکین نے ایک کانفرنس کر کے ایک رات منعقد کر لی جس میں نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اس رات اپنی جگہ حضرت علی علیہ السلام کو چھوڑ کر خود مکہ معظمہ سے روانہ ہو جائیں، تو حضرت علی علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخفی طریقہ پر تشریف لے گئے اور حضرت علی علیہ السلام ساری رات تلواروں اور نیزوں کے سائے میں بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آرام کی نیند سوئے۔ اس واقعے کو ہجرت کہتے ہیں، جس سے ہمارے ہجری سن کا آغاز ہوا ہے۔ مدینہ منورہ میں پہنچنے کے پہلے سال ہی مسجد قباء تعمیر ہوئی اور پھر مسجد نبوی، جس کی زیارت کے لیے مسلمان ہر سال حج و عمرے کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ بھی جایا کرتے ہیں۔ اب مشرکین نے مدینہ منورہ میں آ کر مسلمانوں کا قلعہ کما کرنا چاہا اور کئی بار فوجیں لے کر لڑائیاں بھی ہوئی، جس کی وجہ سے بدر و احد اور خندق جیسی لڑائیاں پیش ہیں، لیکن ہر بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فتح ہوئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جس مکہ معظمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے پر مجبور ہو گئے تھے، اسی مکہ معظمہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے اور پورے جزیرہ عرب پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ 10 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج کیا اور حج سے واپسی پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقام غدیر خم میں 1,00,000 مسلمانوں کے مجمع میں حضرت علی علیہ السلام کو اپنا وصی و جانشین مقرر فرمایا۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور کچھ دن بستر الحالت پر رہنے کے بعد
2 ربیع الاول اور ایک قول کے مطابق 27 صفر المظفر کو دنیا سے رحلت فرمائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بنی ہاشم اور حضرت علی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن و دفن میں مصروف رہے اور یہاں ثقیفہ بن سعدہ میں جلسہ ہو گیا کہ مسلمان اپنا خلیفہ خود منتخب کریں گے۔ چنانچہ بہت بحث کے بعد خلیفہ کا انتخاب ہو گیا۔ حضرت ابو ذر، مقداد وغیرہ جیسے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر ڈٹ گئے کہ جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ مقرر کیا، اپنا وصی و جانشین مقرر کیا، ہم اسی کو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام چونکہ اس لحاظ سے کہ کہیں خانہ جنگی کی وجہ سے اسلام کا نام و نشان نہ مٹ جائے، اپنے حق کے لیے تلوار نیام سے نہیں نکالی، تو بافا اصحاب بھی زبانی احتجاج پر اکتفا کر کے خاموش ہو گئے۔ لیکن مسلمانوں میں 2 مکتبہ فکر قائم ہو گئے، جن میں ایک جمہوری جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کے انتخاب کو جمہور امت کی رائے سے وابستہ مانتا تھا، اور ایک جو نص خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضروری سمجھتا تھا۔ جب جمہوری سلسلے کی خلافت پہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ یزید ایسا انسان جو علانیہ فسق و فجور کا مرتکب تھا، تخت خلافت پر مطمئن ہو کر حضرت علی علیہ السلام والے سلسلے کے تیسرے جانشین حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی۔ اس وقت اسلام کے لیے ایک بڑا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، جسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی اور اپنے گھرانے بھر کی قربانی پیش کر کے اسلام کو بچا لیا۔ یہی وہ قربانی ہے جس کی یاد محرم الحرام میں عزاداری کی صورت میں منائی جاتی ہے، اور جس کے لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی یہ ربائی یاد رکھنے کی بات ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سردار ندا دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ محمد کے عین فاطمہ کے چین جانتے ہیں، محمد کے عین فاطمہ کے چین جانتے ہیں، ارے بچتا ہے کیسے دین حسین جانتے ہیں۔ اور جہاں والے جسے حیدر کا عکاس جانتے ہیں، اور جہاں والے جسے حیدر کا عکاس جانتے ہیں، کہتے ہیں وفا کسے عباس جانتے ہیں۔ محمد بلند تر صلوات۔ Thanks for watching. Don't forget like, share, comment and subscribe to our channel.